السلام علیکم 9th کلاس پاکستان اسٹڈیز میں آج ہم علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیام پاکستان میں جن ہستیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ان میں علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سر فہرست ہیں۔ ان دونوں عظیم رہنماؤں نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات اور اپنے فرمودات میں نظریہ پاکستان کی بہت بہترین انداز میں وضاحت کی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا، جبکہ قائد اعظم نے اس تصور کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمانوں کی عملی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ علامہ محمد اقبال۔ سر سید احمد خان کی طرح علامہ اقبال بھی ابتدائی دور میں ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، بلکہ ان کی ایک نظم سب سے اچھا ہندوستان ہمارا بہت زیادہ مشہور ہوئی، جس میں انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں سب کو ایک ہی قوم سے تشبیہ دی۔ لیکن بعد میں آنے والے حالات اور واقعات نے جس طرح سے سر سید احمد خان کی سوچ کو بدل دیا تھا، اسی طرح سے علامہ اقبال کی سوچ بھی بدل گئی، اور انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جب اپنا صدارتی خطبہ دیا تو فرمایا، ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں، یعنی مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ہندوستان میں نہ صرف وہ ہندو رہ رہے ہیں، بلکہ مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، سب مذاہب سے اور سب گروہوں سے اور سب نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہ رہے ہیں۔ اس لیے یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں کیے جا سکتے۔ یورپی طرز جمہوریت کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی جو لوگ جتنی اکثریت میں زیادہ ہوں گے وہی لوگ اپنی پارٹی اپنی مرکزی اسمبلی میں زیادہ نشستیں حاصل کریں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے۔ تو ہندوستان جہاں پر صرف ہندوؤں کی آبادی نہیں تھی، بلکہ وہاں پہ مختلف نسلوں سے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے، اس ہندوستان میں یورپی طرز جمہوریت کا اصول بالکل ناممکن تھا۔ اس لیے جب یورپی طرز جمہوریت کا مطالبہ ہندوؤں نے کیا تو اس وقت علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے مکمل طور پر جائز ہے۔ یورپی طرز جمہوریت کا اصول اس وقت ہندوستان میں رائج کیا جا سکتا ہے جب مسلمانوں کو ایک الگ مسلمان ریاست بنا کر دے دی جائے۔ خطبہ الہ آباد میں ہی علامہ اقبال نے مسلمان ریاست کا تصور ان الفاظ میں پیش کیا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے۔ علامہ اقبال پاکستان بننے سے بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن جب پاکستان بنا تو وہ انہی صوبوں پر مشتمل تھا جن کا ذکر علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کیا تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بہت سے مواقع پہ دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی وضاحت نہایت جامع الفاظ میں کی۔ وہ بھی دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور مسلمانوں کی الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں، اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہیں،
یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک مذہب جن کا الگ مذہب ہے وہ قوم ہے، یا جن کی الگ تہذیب ہے وہ ایک الگ قوم ہے، جن کی الگ ثقافت ہے، جن کی الگ تاریخ ہے، جن کی الگ معاشرتی اقدار ہیں، جن کی الگ سماجی روایات ہیں، آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کرتے ہیں، اس بات کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، یعنی کہ مسلمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی مملکت قائم کریں، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس جب ہوا تو انہوں نے صدارتی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں۔ اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک مشترکہ قوم کی حیثیت اختیار کر سکیں گے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق بالکل دو مختلف تہذیبوں سے ہے۔ ان کی بنیاد ایسے خیالات اور ایسے نظریات پہ رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ قائد اعظم نے گاندھی جی کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے مسلمانوں کی الگ قومی شناخت کے حوالے سے لکھا، کیونکہ گاندھی جی مسلمانوں کو ایک الگ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ بار بار قائد اعظم کو اس چیز پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایک الگ اسلامی ریاست کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ایک ہی قوم ہیں۔ تو اس بات پر قائد اعظم نے انہیں بہت اچھا جواب دیا اور کہا کہ ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں۔ ہماری زبان، ہمارا ادب، ہمارے فنون لطیفہ، ہمارا فن تعمیر، ہمارا قانون و اخلاق، ہمارے رسم و رواج، ہماری تاریخ، روایات، رجحانات اور مقاصد، ہر حوالے سے ہمارا اپنا ایک الگ انفرادی نقطہ نظر ہے، ہمارا الگ فلسفہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہمارا زندگی کے بارے میں اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بالکل ہندوؤں سے کانسیپٹس فرق ہیں۔ بین الاقوامی قانون کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ایک بالکل جدا قوم ہیں۔ ایک اور جگہ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارا نصب العین یہ تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست کو وجود میں لائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے، یعنی کہ جہاں پہ ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں پر ہمارے اوپر کوئی مذہبی لحاظ سے پابندیاں نہ لگا سکے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے تصور کو ابھرنے کا موقع ملے۔ لہٰذا ان دونوں عظیم رہنماؤں نے اپنی مختلف ارشادات میں نظریہ پاکستان کی وضاحت بہت اچھے انداز میں، بہت واضح انداز میں کی۔ دونوں نے اپنے ارشادات میں یہ ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان بالکل ایک دوسرے سے مختلف قومیں ہیں، اور یہ دونوں قومیں واضح باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک ریاست میں، ایک ملک میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا ایک اپنا الگ وطن ہو، جہاں پر وہ اپنے مذہب اور اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔